علامتی سزا تو دیتے, اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے, اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالاتر ہے. چلیں جی. میڈم, میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت ملی تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میڈم, سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو رؤوف حسن صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا ان پہ جو اٹیک کیا گیا. ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں, ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے, بجلی نہ آئے, کوئی اور کنٹیمپٹ کرے, کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آ جاتا ہے. لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. جسٹ ٹو سیٹ دا ٹون, میں ایک شعر سے سٹارٹ کروں گا اپنی پوائنٹ آف آرڈر پہ کنسرن. جا دکھا دنیا کو, مجھ کو نہ دکھا غرور, تو سمندر ہے تو ہو, میں تو مگر پیاسا نہیں. میں شروع کرتا ہوں جی. اللہ has been very kind. پروردگار کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دی, وہ موقع دیا آپ لوگوں کے بیچ میں, پاکستانیوں کے بیچ میں, کہ میں ایک پیج پہ پوری قوم کو لے آیا ہوں, سارے پارلیمان کو لے آیا ہوں, ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آ گیا ہوں. اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم, جس کے اوپر پوری پاکستان نے لبیک مجھے کہا ہے. اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں یہاں موجود ہیں, تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر, آئین اور قانون کی بالادستی, جمہوریت, ایگزیکٹو, جوڈیشری, جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں, میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم, میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت ملی تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ ہم کنڈکٹ, کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت, لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے. اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جی یہ کہ چیف جسٹس صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں, بلیم نہ کریں, اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم, کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں, ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں, شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے, تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دیں سمیت میرے, یا سینیٹر کو بھی دے دیں, کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں.
باقی سب کی ہے, ہماری نہیں ہے. میڈم یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج لیٹر کے تھرو, یہ لیٹر ہے, لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے, کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی. فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں, جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو وی آئی پی پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن, چھوڑنا اور پک کرنا, اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئر لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے, لیکن اپنے پرکس, پریولیجز, اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو. اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس, اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا, پارلیمنٹیرینز کے اوپر, تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئی, جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی. لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھائی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. آنریبل جسٹس ہے, اور میں آنریبل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو جس کو میں آنریبل سمجھتا ہوں. تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان دا ٹنل دکھایا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی, صادق اور امین کی بات کی, اپنے پرابلمز بتائے, ہم نے لبیک کہا, ہمیں لگا. اب مجھے میڈم یہ بتائیں, یہ ہاؤس بتائے, یہ پارلیمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کورٹ نے ایک کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے؟ آپ سے سوال ہو تو کنٹمپٹ, آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک. آگے چلیں جی, پکڑیاں اچھل رہی ہیں, اس کو بلا لو, اس کو لے جا دو. اسی ایوان کے چیئرمین ہیں ہمارے محترم یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے بیٹے کو دن دہاڑے اس ملک سے اٹھا لیا جاتا ہے, کئی ماہ تک وہ نہیں ملتے. اس میں بھی کیا کوئی انوالوڈ تھا؟ تو جب ایک چیئرمین سینٹ جو آج کے ہیں, اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر, ایک پولیٹیکل ورکر, نمبر آف ٹائم MNA, ان کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا, تو انہوں نے, تو میں نے نہیں سنا کسی پہ الزام سازی کر دی ہو. قصور میرا دوسرا, نور مقدم کا کیس ہے. میں نے کہا جی سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا, ذبح کیا ہے اس بچی کو, اس کے ماں باپ تڑپ رہے ہیں, گناہ کبیرہ, سارا انعام مرڈر کیس, کوئی سنوائی نہیں, نو سپیڈی ٹرائل, کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں میچ اپنے بچوں کو پروٹوکول دلانے کے لیے, اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے. سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں, آپ پہ کرے گا تو آپ نوٹس لیں گے. ہم نے تو کہا کنڈیم کرتے ہیں ہم, کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لیتے ہیں, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کچھ ہوا ہے. ریپ کیسز, ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے, اس کا مرڈر کرتا ہے, اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلے جی آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ. میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو سٹے آرڈر دیا آپ نے, کمال سٹے آرڈر دیا. 2700 ارب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں, یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کی سنوائی کوئی نہیں. الیکٹرک بائکس دی گئی, غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی, تو جواب آیا کہ 1 ویلنگ ہوگی خواتین کو چھیڑیں گے. تو
تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں, اندھیروں کے کنویں میں چلے جائیں؟ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں, جسٹ امیجن واٹ آل از گوئنگ آن. آگے چلیں جی. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 46 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 40 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ ہی نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علمبردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. چلیں جی, زرداری صاحب کو 14 سال قید دے دی. قید دے دی, کسی قانون کے اندر 14 سال نہیں ہے, کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی, دے دی گئی. بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں ان کو پھانسی مسٹیک ہو گئی. آگے چلیں جی. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر, یہ ایک نیا قانون تھا, اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے, لے لیے ہوتے نہیں لیے, نہیں لینے پہ بلیک لا ڈکشنری ایجاد, اور ان کو 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر کو ڈبار کر دیا جاتا ہے. چلیں جی, مسٹیک ہو گئی. سیسیلین مافیا کہا گیا ان کو, کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں. چلیں جی آگے بڑھیں. عمران خان صاحب, حکومت چل رہی ہے, رات کو چھٹی والے دن عدالتیں کھل جاتی, عدالتیں کھل جاتی, پابند کر دیتی ہیں. اب اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم, اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے. سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس کو, تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے, انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی. میں تو بتاؤں گا اسی طرح شواہد کے ساتھ ہی, اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے سے پہلے وہ سپریم کورٹ کوالیفائی کر جاتا ہے, اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راز کیا تھا. خواب تھا, کیا وہ خواب ہے, کیا وہ کسی کی اعلی کار تھے, کیا وہ مداخلت تھی, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں بتا سکتا. اب آ جائیں جی کنٹیمپٹ کے اوپر. میڈم کنٹیمپٹ ہوتا ہے, ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر, ڈنڈے غلیل پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ نکالو, ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے. نہ کنٹیمپٹ ہوتا ہے, نہ جیل ہوتی ہے, نہ سزا ہوتی ہے, کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے, ٹرولنگ ہوگی آپ کی. تو ہماری میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی, میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے. میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی. اون ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں, بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کی. میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب آواز اٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا. کیا نوٹسز وقار, عزت, صادق امین کے نہ کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلیکیبل ہے, ہم پہ نہیں. پھر آپ سے میں نے سوال کیا میڈم, کنٹیمپٹ مجھے لگا دی گئی, بتا بلایا دیا گیا نوٹس کے اندر. میں تو کنٹیمپٹ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ اب رؤف حسن صاحب کی میں نے بات کی, مجھے تکلیف دے, میں نے کنڈیم کیا اس کو, لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں. کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کریں, کسی کی بجلی چلی گئی اس میں مجھے انگیج کریں, کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر لیں, کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. یا مجھے پریمپٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ ہم اگر بائی برتھ پیدائش کے طور پہ گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سٹیزنشپ لے لی جائے گی. اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں, میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد, اپنے بیوی بچے, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, کسی کو جو ایلیجیبل ہیں ان کو بھی سٹیزن نہیں رہنے دیا. نہ وہ سٹیزن ہے کسی اور ملک کے, نہ میں نے گرین کارڈ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارڈ کے بیسس پہ پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں. میرا کنسرن نہیں, آئی ایم ناٹ بادرڈ, آئی نیور ریزڈ اے کوسچن
उस चीज को, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं किया मैडम, लेकिन मुझे जवाब में कहा गया, पहला जवाब में दिखाया गया कि जैसे रिकॉर्ड है, ठीक है जी। मैंने फर्दर आगे प्रोब किया तो कहा रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर तो आप सादिक अमीन नहीं रहे। कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 2 जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉशियस होना है, आपने अल्लाह से डरना है, आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर झूठ नहीं होना चाहिए। लेकिन वो सब क्राइटेरिया, सर ये आपके और मेरे लिए हो रहा है, ये ऐवान की इज्जत की नहीं बात करो, मेरी और आपकी एक ही चीज है सर, आप भी करेंगे हम सुनेंगे सर इज्जत से। सर 1 मिनट 2 मिनट दे दे सर, 2 मिनट दे दे बात करने दे, बाद में कर ले। सर। अगर आपकी गैरत और इज्जत मसला आएगा सर, हम आधी रात में भी आपके साथ। सेनेटर बाउडर साहब, आप चेयर को एड्रेस करें और प्लीज आप वाइंड अप कीजिए। शुक्रिया। अपॉलॉजीज मैडम। सेनेटर मोहसिन, शोर मचाने से माइक नहीं मिलेगा, शोर मचाने से हरगिज माइक नहीं मिलेगा। प्लीज कैरी ऑन। आपको टाइम दूंगी, मैंने दिया था, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो गए थे, उनको तरजीह मिलती है। मैडम स्पीकर, मैडम ठीक है, मैडम मैंने कहा आपको तरजीह मिलती है। मैडम जी जी, प्लीज वाइंड अप। मैडम, इस मुल्क के अंदर जहां ला कानूनियत है, ना इंसाफी है, जुल्म बर्बरियत है, वहां खवातीन, हमारी बहन बेटियां, माएं इंसाफ के लिए जब अपनी जायदाद, अंगूठी, घड़ी, खेत, ट्रैक्टर बेच देती हैं, तो इस मुल्क के अंदर अजमतें बेचती हैं, अपनी इज्जत बेचती हैं कि उससे पैसे मिल जाएं और उनका काम हो जाए। ये जुल्म बर्बरियत को हमने आइडेंटिफाई करना है। और फिर मैं बड़ा मुखालिफ हूं जी नून लीग का, सियासी मुखालिफ हूं, दुश्मन नहीं हूं उनका, ये मैंने अब रियलाइज किया है। मेरी जानी दुश्मनी उनसे नहीं, मुखालफत है। उस मुखालफत में मैं बड़ा क्लैरिटी से आपको बताना चाहता हूं मैडम कि अगर उनके मनसब पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या नून लीग होगी, और शब खून मारने की बात की जाएगी और एग्जीक्यूटिव के इंटेग्रिटी को कोई क्वेश्चन करेगा, समेत मेरे हम सब साथ खड़े होंगे, क्योंकि साथ ना खड़े होने की वजह से ये एडवांटेजेस इस मुल्क के अंदर ली जा रही हैं। कहा जाता है जी, इसके बाद मैडम आखिरी 2 मिनट आपसे ले रहा हूं, मैं चीफ जस्टिस के सामने साहब और उनके बेंच के सामने, ऑनरेबल बेंच के सामने पेश हो रहा हूं। इसलिए पेश हो रहा हूं कि मेरा यकीन है कि वो ईमानदार आदमी है, उनका बेंच ईमानदार है। इसी तरह मैं मैडम जस्टिस अता बंदयाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहब के सामने पेश हुआ। उनका कॉन्डक्ट ऐसा था, ऐसा कॉन्डक्ट था कि आदमी मॉरली, इमोशनली चार्ज हो जाता है, अच्छाई की तरफ बढ़ जाता है। मुझे उन्होंने जब 2 दफा बर्बरियत से मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया अनप्रेसिडेंटेड वे में, नो ट्रायल, उसके साथ आई ऐड अपना रेजिग्नेशन कि मेरी पार्टी की सीट है, मैं वापस करता हूं, कि उनकी अमानत थी वो। कहने का मकसद है कि आप जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो और जब मुजरिम निकल रहा हो सजा लेकर, तो उसको पता हो कि मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, ना कि जो हमारा ये निजाम चल रहा है, दहशतगर्द बन जाएंगे लोग। कल जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, और उन जज साहब के लिए आखिर में मैडम जो मेरे साथ हुआ, प्लीज वाइंड अप करते हुए मैडम, ये अथॉरिटी इस हाउस की है, हिस्टोरिकल डे है मेरे लिए, ये इस हाउस की अथॉरिटी है। इस हाउस के आगे मैं सरेंडर करता हूं लॉफुली एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन कि मैडम मेरी प्रॉक्सी कह के इंटेग्रिटी मजनू की गई है, इस ऐवान की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन किया गया है, इस ऐवान की कोई हैसियत नहीं है, एक पाकिस्तानी की कोई हैसियत नहीं है। उसके तहत मैं लॉ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हुए आपकी वसासत से, मैं अपनी तौहीन प्रॉक्सी कहने के ऊपर मैं आपके आगे प्रिविलेज मोशन सॉर्ट चीज भेज रहा हूं, आपने करनी है, हाउस ने करनी है, कमेटी ने करनी है, मैं आपके आगे छोड़ता हूं। और आखिर में वाइंड अप करते हुए मैं बताता चलूं कि आई एम fearless, I am focused, I am persistent, I am consistent. My faith line is stronger than my lifeline. I am here to serve Pakistan in every capacity, and I am going to fight शुक्रिया, till the end. बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सेनेटर बाउडर साहब।